وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد ایوب آوان حاضر خدمت ہے۔ آج 13 رمضان المبارک، آج کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے حضرت مولانا مفتی محمد زمان سعیدی صاحب، جو کہ علوم اسلامیہ کے فاضل ہیں اور مفتی کورس کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر ایک بڑے ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جامعہ انوار العلوم ملتان شریف سے آپ نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے رسول اکرم شفیع اعظم جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں انداز تربیت اور اصلاح کیا ہونا چاہیے۔ اس عنوان پر آج ہم گفتگو کریں گے، جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو کے اندر جن چیزوں کو زیر بحث لائیں گے، ان میں تربیت اور اصلاح کا جو لغوی معنی ہے، جو مفہوم ہے، ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح اسلام میں تربیت کی اہمیت کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اسلام میں جو تربیت کرنے والے کے اوصاف ہیں، مربی کے اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، اور دور حاضر میں مربی کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، کن تقاضوں کے مطابق ہم اصلاح کریں، اور اصلاح کے مختلف پہلو بھی ہم بیان کریں گے۔ اس میں بچوں کی اصلاح بھی شامل ہے، اس میں جوانوں کی اصلاح بھی شامل ہے، بڑوں کی اصلاح بھی شامل ہے، اسی طرح طلبہ و طالبات کی، مریدین کی، اسی طرح اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی، اپنی آل اولاد کی۔ یہ تربیت کے مختلف پہلوؤں کو ہم آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو ہم مفتی محمد زمان سعیدی صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں سب سے پہلے کہ تربیت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کے معانی کیا ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مرکز اہل سنت جامعہ قادریہ رضویہ کی اس سوشل ورک کی ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ بڑے احسن طریقے سے ابلاغ حق اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز اہل سنت کے تمام شعبہ جات میں وہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کا عنوان اپنی اہمیت اور جامعیت اور وقت کی ضرورت کے حوالے سے بہت اہم عنوان ہے۔ جی، سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری اصطلاح میں، ہمارے عرف میں جی، تربیت سے کیا چیز سمجھی جاتی ہے، کیا مراد لیا جاتا ہے۔ جی، یہ لفظ اپنے مادہ اشتقاق کے اعتبار سے بہت سارے معنی رکھتا ہے، جی، لیکن اپنی اصطلاح کے اعتبار سے، مفہومی معنی کے اعتبار سے تربیت سے مراد یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ابتدا سے اس طریقے سے نشو و نما کرنا کہ اس کو حد کمال تک پہنچا دیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ ابتدا سے لے کر انجام تک، کمال تک پہنچانے کے جو مراحل ہیں، جو عوامل ان کے درمیان درپیش ہوتے ہیں، انہیں تربیت کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جی۔ اور یہ کتنا اہم ہے، یہ عمل کتنا ضروری ہے، جی، اس کا اندازہ ہمیں امام غزالی علیہ رحمہ کے ایک فرمان سے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
اس کائنات میں ہر فرد کے لیے تربیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مربی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی تربیت اور مربی کے بغیر زندگی گزارے گا تو وہ ایسے اپنے نظام حیات کو بکھیر رہا ہے جیسے کوئی جاہل اور نادان اپنا مال ضائع کر دیتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اسلام کے اندر تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسلام کا نظام حیات سارے کا سارا تربیت پر مضمر ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں اپنے غلامان کی ہر انداز سے عمر کے ہر حصے کے حوالے سے تربیت فرمائی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ تربیت ایک ایسا مفہوم رکھتی ہے، تربیت اپنے اندر وہ تمام پہلوؤں کو رکھتی ہے جو ایک شخصیت کو کامل بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، جو اسے آغاز سے لے کر انجام تک پہنچاتے ہوئے اپنی تخلیقی مقصد اور اپنے اخلاقی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کسی مقام تک پہنچانے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو جو عوامل ضروری ہوتی ہیں، وہ سارے اس تربیت میں داخل ہوتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اسلام میں تربیت کی جو اہمیت ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اسلام کے اندر دین اسلام چونکہ تمام ادیان میں سے ایک جامع دین ہے اور مکمل و اکمل دین ہے، اور اس دین کے اندر دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کے احکام تفصیلاً یا اجمالاً موجود نہ ہوں۔ نظام حیات میں تربیت کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہوں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا برتاؤ کرے، اچھے انداز سے تربیت کرے، تو اس کے جنتی ہونے کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہی عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اور تربیت کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ اوصاف تھے وہ سارے اپنے پیاروں کو دیے، تو فرمایا اس کے جنتی جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ سبحان۔ صحیحین کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں 3 طبقات ایسے ہیں جو عمل ایک کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں اجر 2 کا عطا فرماتا ہے، انہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ اہل کتاب جس نے اپنے نبی پر زمانہ بھی پایا ہو اور ان پر ایمان بھی لایا ہو، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور آپ پر بھی ایمان لایا ہو۔ سبحان اللہ۔ عمل اس کا ایک ہے لیکن دگنا اجر مل رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جو عبد مملوک ہو، کسی کی ملکیت میں ہے، غلام ہے، کسی کے ماتحت رہتا ہے، وہ اپنی اس ڈیوٹی کے اندر اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک اور آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے۔ واہ واہ، سبحان۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایسی باندی جسے تم بازار سے خریدو، اس کے ساتھ حسن تربیت کے جو ضروری عوامل ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ انہیں سکھاؤ، ان تک پہنچاؤ، اور پھر اس کے بعد اسے اپنے نکاح میں لاؤ۔ فرمایا یہ بھی ایسا عمل ہے جس پہ دگنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہمیت کے حوالے سے اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کی طرف مبعوث فرمانے کے جو مقاصد بیان فرمائے، تو ان مقاصد میں سب سے پہلا جو مقصد تھا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی اپنے ماننے والوں کو تزکیہ نفس سکھائیں گے، ان کو اپنے باطن کی پاکیزگی سکھائیں گے، باطن کی پاکیزگی کے بعد اللہ کی کتاب کی آیات سنوائیں گے، ان تک پیغام پہنچائیں گے، اور انہیں حکمت کی باتیں بتائیں گے۔
نبیوں کے جو اوصاف ہیں، رسولوں کے جو اوصاف ہیں، ان میں سب سے پہلا جو وصف ہے، سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ تربیت ہے، کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا یہی ہے کہ بندوں کی تربیت کریں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آنے کا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب اس قوم کی طرف آئے ہیں جو امی قوم ہے، بالکل ایسے ہی۔ آپ انہیں پاک کریں، آپ ان کو ظاہری طور پر بھی پاک کریں، آپ ان کو باطنی طور پر بھی پاک کریں، یعنی طہارت جسم بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، بالکل ظاہر کی طہارت بھی ہے، باطن کی طہارت بھی ہے، آیات بینات کی تلاوت بھی ہے، حکمت بھری باتیں بھی ہیں، اور یہ چار عنصر سب سے ضروری امر ہوتے ہیں ایک تربیت کے اندر۔ واہ واہ، جب تک آپ ان تربیت کے ان چار مراحل سے نہیں گزارتے اس وقت تک کوئی چیز کامل نہیں بن سکتی۔ جی جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاں بھی کسی اپنے غلام کو، اپنے صحابی کو قاضی بنا کر، منصف بنا کر، حاکم بنا کر روانہ کیا تو سب سے پہلے جو ڈیوٹی انہیں سرکار نے انجام دینے کا حکم فرمایا ہے وہ یہی تھی کہ لوگوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں کلام الہی سے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نہج پر لے کے جانا ہے کہ انہیں جس ماحول میں وہ رہتے ہیں اس سے نکل کر دین اسلام کی روشنی کو دیکھیں، عظمت اسلام کی جو مقام بلند و بالا مقام ہے اس سے واقف ہو کر ایک ایسی شخصیت نکھر کر ان کی اس معاشرے میں آئے جو مرد کامل ہو، جو انسان کامل ہو، جو اللہ کو بھی مطلوب ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلوب ہے اور جو قرآن کا بھی مقتضا ہے۔ جی ماشاء اس لیے تربیت کی اہمیت ہر دور میں ہے، جی بالکل، وہ دور مقدس ہو، اصحاب خیر کا دور ہو، قرون اولیٰ کا دور ہو، اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں عصر حاضر میں تو اس کی اہمیت سے بالکل انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآنی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس بات پہ شاہد ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر تربیت کے سارے مراحل حاضر ہیں، اور تربیت کے اندر جو اہمیت ہے اسلام کے اندر وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جی بالکل ماشاءاللہ۔ جی معزز ناظرین، آج کا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اپنے اس لحاظ سے کہ ہم اپنے آل اولاد کی، اپنے بال بچوں کی تربیت کس طرح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرتی اصولوں کے مطابق معاشرے کی اصلاح میں اپنا کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں مولانا مفتی محمد زمان سعیدی صاحب، جو کہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، مربی کے جو اوصاف ہیں، تربیت کرنے والے کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ چونکہ ضروری ہیں، اگر وہ تربیت کرنے والا ہی ان اوصاف کا حامل نہیں ہے جو ضروری ہوتے ہیں تو آگے وہ کیا ڈیلیور کرے گا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ تو ہم پہلے ڈسکس کر لیں کہ مربی کے پہلے خود اوصاف کیا ہونے چاہیے، وہ کن ضابطوں پہ پورا اترتا ہو تاکہ وہ آگے بہتر انداز میں تربیت کر سکے۔ جی بالکل، مربی ایک ایسا وصف ہے جو ہمیں مختلف اشخاص کی صورت میں اس منصب پر فیض ہستیاں نظر آتی ہیں۔ جی، والد بحیثیت مربی کیا وصف ضروری ہونا چاہیے، استاد بحیثیت مربی کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، بالکل، شیخ بحیثیت مربی کن صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ جی، تو اگر تمام تعلیمات اسلامیہ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو مربی ہے وہ خوش اخلاق ہو، جی بہتر، خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہو۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو، والد کی شکل میں ہو، استاد کی شکل میں ہو، وہ جو تین گروہ ہم آج کل ضرورت ہیں ایک انسان کی تربیت کے لیے، ایک والد، ایک استاد اور ایک روحانی پیشوا،
جسے ہم شیخ اور مرشد کی صورت میں نام دے سکتے ہیں، جی ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں۔ بالکل خوش اخلاق ہونا ضروری ہے، خیر خواہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد حشاش بشاش ہونا، تبسم کی کیفیات کے اندر، جی محبت اور پیار کے عالم کے اندر اپنے تربیت پانے والوں سے گفتگو کرنا۔ جی بالکل اگر ترش ہوگا، بد اخلاق ہوگا، جی تو ماننے والا کبھی بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ مربی کے اندر ایسا وصف ہو کہ اس کا قول اور اس کا فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، بالکل جو زبان سے نکل رہا ہے وہی اس کی شکل و صورت میں بھی نظر آنا چاہیے۔ وہ خیر خواہ ہو، وہ سب سے پہلے خوش اخلاق ہو، پھر خیر خواہ ہو، خیر خواہ ہونے کے بعد خوش طبیعت کا مالک ہو۔ بالکل صحیح۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو بالکل فرمایا تیرا ایسا عمل جس کی وجہ سے تیرے بھائی کے چہرے پہ تبسم آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، وہ تیرے لیے صدقہ قرار پاتی ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ تیرے لیے عبادت تصور ہوتی ہے کہ تیرے ایسے عمل کی وجہ سے تیرے بھائی کا غم ہلکا ہوا ہے، اس کا دکھ درد ختم ہوا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، تو یہ تیرے لیے صدقہ قرار پاتی ہے۔ تو ایک آدمی کا جب مسکرانا، حشاش بشاش ہونا اس کے لیے صدقہ و خیرات اور عبادت گنا جاتا ہے، تو جو ایک مربی ہے، جو ایک تربیت کرنے والا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اس وصف سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اور خیرخواہی کا جو جذبہ ہے وہ تو کوئی مربی اس وقت تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماتحت کے لیے خیر خواہ نہ ہو۔ بالکل والد ہے تو اسے اپنی اولاد کے ہر طبقے کے حوالے سے، جی بیٹا ہے بیٹی ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، بڑی اولاد ہے یا چھوٹی اولاد ہے، سب کے معاملے میں خیر خواہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ان کا نفع جس طرح بڑے کا سوچا جا رہا ہے، چھوٹے کا بھی سوچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، جس طرح اپنے بیٹے کے لیے سوچا جا رہا ہے، اس سے بدرجہ بیٹی کے لیے بھی سوچا جائے۔ اسی طرح ایک درسگاہ کے اندر، ایک کلاس روم کے اندر استاد بیٹھا ہے مربی کی صفت کے ساتھ موصوف ہو کر، تو اسے بھی اپنی کلاس کے تمام طلباء کا، تمام تلامذہ کا، آنے والے تمام اسٹوڈنٹ کا بغیر کسی تفریق کے خیر خواہی کا جذبہ لے کر ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو یہ اوصاف جب تک مربی کے اندر نظر نہیں آئیں گے تب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ سارے اوصاف جو ایک تربیت کو کامل اور اکمل بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ مربی کے اندر پائے جائیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم کے لیے روانہ فرمایا اور آپ کو وہاں قاضی بنا کر بھیجا گیا، تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں نصیحت فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ تمہاری بات ابھی مکمل نہیں ہوگی کہ تمہارے سننے والے کے ذہن اور دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ تو جب حسن اخلاق کا مربی متصف ہوگا، خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر ہوگا، حشاش بشاش ہوگا، ہنس مکھ طبیعت کا مالک ہوگا، تو لازماً تربیت کرنے والے پر تمہارا قول، تمہارا پیغام پہنچے گا اور وہ اسے قبول کرنے کی کوشش کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی معزز ناظرین، اسوہ رسول کی روشنی میں تربیت اور اصلاح کا کیا طریق ہونا چاہیے، اس انتہائی اہم اور موضوع پر ہمارے ساتھ مفتی محمد زمان سعیدی صاحب اپنے بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک بریک کے بعد دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ سوئے لازار پھر جی معزز ناظرین، آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 13 رمضان المبارک کے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔
ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان اسوہ رسول کی روشنی میں تربیت و اصلاح کا مفہوم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس خوبصورت اور انتہائی معلوماتی پروگرام پر مفتی محمد زمان سعیدی صاحب اپنی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے تربیت کا لغوی اصطلاحی مفہوم بھی، اس کے معنی بھی بیان کر دیے۔ اسلام میں تربیت کی اہمیت کیا ہے اور مربی کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ آگے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ ارشاد فرمائیں کہ دور حاضر میں جو مبلغ ہے، جو مربی ہے، جو استاد ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، اسے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہر والد اپنی اولاد کی، ہر استاد اپنے اسٹوڈنٹوں کی تربیت تو کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے انداز میں کرتا بھی ہے، لیکن آگے رزلٹ نہیں آتا۔ اولاد جو والد کہتا ہے اس کے اصولوں سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس میں خرابی کیا واقع ہوتی ہے اور اس مربی کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ آگے اس کی اولاد تک، اس کے اسٹوڈنٹس تک وہ پہنچ جائے۔ جی، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور یقیناً اس تربیت کے نظام سے ہم کما حقہ فائدہ بھی اس وقت اٹھا سکتے ہیں جو ضروری امور ہیں ان کے ساتھ اگر تربیت کی جائے۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات جو مربی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سامنے والے کی طبیعت اور مزاج کا خیال رکھا ہے۔ بالکل صحیح۔ سرکار نے ہمیشہ اپنے مخاطب کی، جنہیں پیغام حق سنایا جا رہا ہے، ان کے مزاج کے مطابق ان کو احکام دیے، ان کے مزاج کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق ان سے محاسبہ فرمایا۔ بالکل صحیح۔ تو جب تک ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے نتیجہ 100% ممکن نہیں ہوگا۔ اس پس منظر میں ایک روایت سنیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے جرائم کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جی صحیح ہے۔ کیا میرا کوئی ایسا ہے طریقہ جس سے میں مسلمان ہو جاؤں؟ امام راضی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب امور کو چھوڑنا یقیناً ضروری ہے، سر دست جھوٹ نہ بولو، اس گناہ کو ترک کر دو، جھوٹ نہیں بولنا، اور کلمہ طیبہ پڑھ لو، اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا، وعدہ کیا، سرکار کی سے بیعت لی اور اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئے۔ جب اپنے کاشانے اور گھر پہنچا نا تو دوستوں نے شراب پیش کر دی۔ جب شراب اس کے سامنے آئی تو ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ شراب پیوں گا، جب واپس جاؤں گا سرکار پوچھیں گے، اگر میں کہوں نہیں پیا تو یہ جھوٹ ہوگا، اگر کہوں کہ میں شراب پی کے آیا ہوں تو پھر لازماً مجھ پر حد لگے گی۔ جی بالکل، اللہ رسول کی ناراضگی ہوگی اور جو عہد میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جی، کیونکہ سرکار نے مجھے رخصت دی ہے کہ صرف جھوٹ نہ بولنا۔ جی جی۔ تو آپ کے اس حکمت والے فرمان نے اسے شراب سے روک دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ پھر اپنے دوستوں کی محفل میں گیا، انہوں نے بدکاری کی دعوت دی، تو ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا کہ اگر میں بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہوں، جب آقا کی بارگاہ میں واپس جاؤں گا تو سرکار پوچھیں گے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں یہ امر کر کے آیا ہوں، تو لازماً مجھ پہ حد لگے گی، اگر کہوں میں نے نہیں کیا تو پھر جھوٹ کہلائے گا۔ تو سرکار کے اس فرمان نے ان سے آہستہ آہستہ سارے گناہ چھڑوا دیے۔ بالکل۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے اندر سہولت اور نرمی کا جو انداز برتا ہے، جی، اسی نے سننے والے کو، تربیت پانے والے کو ایک منزل تک پہنچا دیا ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بڑی چیز جو ضروری ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ تربیت کے معاملے کے اندر ہم اکثر جلد بازی کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔
تربیت بھی تدریجن ہوگی، آہستہ آہستہ ہوگی، موقع کی مناسبت پہ ہم نہیں کرتے، وقت کے حوالے سے جلد بازی تو بالکل ہی نہیں ہے نا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ اس مناسبت سے ہے، ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پہلے مسجد نبوی میں گئے، صحیح ہے، تو مسجد نبوی میں جاتے ہوئے اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جی آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کی دعا کو سنا، سرکار نے جب سنا تو ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، رب نے تو تیرے اوپر وسیع رحمت فرمائی ہے، تو اسے محدود کیوں کرتا ہے؟ جی جی، اللہ نے تو تجھ پر رحمت بے شمار فرمائی ہے، تو اسے اپنے لیے مان کر، میرے لیے مان کر اسے محدود کیوں کر رہا ہے؟ جب رب العالمین کی رحمت وسیع ہے تو مانگ بھی اسے وسیع۔ تو اعرابی آداب سے واقف نہیں تھا، جاتے ہوئے اس نے مسجد کے اندر ہی پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گرفت فرمانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثتم میسرین، تمہیں تو بھیجا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، جی تمہیں تو مشقت میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا گیا، آسانیاں پیدا کرو۔ وہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھا، آج تم نے بتا دیا، پھر جب آئے گا اس چیز کا خیال رکھے گا، پانی کا ایک ڈول بھر کے اسے انڈیل دو، مسجد صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اس کی تربیت بھی ہو جائے گی، اور تمہارا جو آسانی کا مزاج اللہ نے بنایا ہے اس تک پہنچ بھی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جلد بازی یہ سب سے پہلا امر ہے۔ ہماری تربیت بحیثیت والد، بحیثیت استاد، بحیثیت شیخ، بحیثیت مبلغ، بحیثیت مصلح اس وقت اثر کرے گی جب ہم اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور موقع کی مناسبت پہ تربیت کریں گے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، اگر کوئی اچھا کام ہو جائے جی سالک سے، تربیت کرنے والے پانے والے سے، آپ کی درسگاہ میں آنے والے سے، خانقاہ میں آنے والے سے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور یہ ایسا عمل ہے جو دوسروں کو اس عمل کے کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ امام نسائی اور علامہ ابن سنہ نے العمل الیوم واللیلہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں موجود تھے، نماز فرض ادا کر لی تھی۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، جی میرے اصحاب اس وقت جو شخص تمہاری بزم میں آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، انسانی مزاج ہے، جی بالکل، انسانی فکر ہے۔ ایک طرف تو چہرہ والدعا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مزاج سے ہم واقف ہیں کہ سرکار کا جب چہرہ سامنے ہوتا تو کائنات کی ساری لذتیں رنگینیاں ایک طرف، جلوہ والدعا کی طرف جو ان کی توجہات ہوتی تھیں ان کا مظہر ایک طرف۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب سرکار کا چہرہ ایک طرف سامنے ہے، مبارک صحبت میں بیٹھے ہیں، لیکن انسانی مزاج کے پیش نظر انسان بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، جو چیز موسم کے مطابق نظر آئے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، جو چیز خلاف موسم ہو اس پہ تعجب ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے کہ ذرا اس پہ دیکھوں تو صحیح۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت سب صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف ہو گئیں مسجد نبوی کے، کہ دیکھے تو صحیح وہ شخص ہے کون کہ جو دنیا میں ابھی حیات ہے، چل پھر رہا ہے۔ جی جی، کیونکہ ہمارے ہاں تو تصور ہے جنتی اسے کہا جائے گا جس پہ موت آئے گی، قبر میں جائے گا، حساب و کتاب کے مراحل سے گزرے گا، کامیاب ہوگا، تو پھر اسے جنتی کی سند دے سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، جبکہ ہمیں اگر تاریخ ہم اپنی پڑھیں، حدیث ہم پڑھیں، تو کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دنیا پہ چل بھی رہے ہوں تو پھر بھی جنتی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہماری توجہ جب دروازے کی طرف ہوئی تو رجل من اہل الانصار، سرکار کے انصاری غلاموں میں سے ایک غلام اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ حدیث طویل ہے، حضرت انس بن مالک نے تو آنے والے اس صحابی کی اس کیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ کس حالت و کیفیت میں حاضر ہوئے تھے۔ سرکار کی صحبت نور میں بیٹھ گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام حق سنا اور پھر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جب دوسرا دن ہوا، سرکار کا وہی ارشاد مبارک جاری ہوا، یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ،
اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، جنتی ہوگا۔ فذاک الرجل، وہی شخص جو پہلے دن آیا تھا دوسرے دن بھی وہی آیا، تیسرے دن اسی طرح ارشاد فرمایا اور آنے والا شخص بھی وہی تھا۔ جی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، وہ جسے ایک جذبہ اٹھا کہ یار میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ ابھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہی نہیں ہوتا کہ سرکار پہلے اس کے جنتی ہونے کی ہمیں خوشخبری سنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی محفل پاک مکمل ہوئی، میں اس انصاری صحابی کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتا ہوا چل پڑا۔ جب ہم اوالی مدینہ میں پہنچے نا تو میں نے اس صحابی سے عرض کی، اے انصاری سرکار کے غلام، میری اپنے باپ سے کسی ایک بات پہ تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی ہے، اور میں نے قسم اٹھا دی ہے کہ میں 3 دن اپنے باپ کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اگر تو پسند فرمائے تو 3 دن میں تیرے گھر مہمان رہ سکتا ہوں۔ جی جذبہ دراصل یہ تھا کہ جا کے دیکھو کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، کون سا کرتا ہے، اور وہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ وہ رغبت، وہ ترغیب سرکار کی اس امر سے پیدا ہوا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس انصاری غلام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں 3 دن اس انصاری غلام سرکار کے غلام کے گھر رہا، میں نے دیکھا کوئی خاص عمل نہیں تھا، فرائض کی پابندی تھی، قرآن کریم کی تلاوت تھی، اور اس کے بعد رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل جاتا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے نا وعدے کے مطابق جو ایک مہمان کی سنت قرار دیا گیا ہے، تیسرے دن میں نے عرض کیا لم یکن بے ابی غاضب ولا حجر، میرے بھائی میرے اپنے باپ سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں نے ایک کیفیت بنائی ہے تو میں اس کیفیت کے پیش نظر آیا ہوں، تو ذرا بتاؤ عمل کون سے کرتے ہو؟ تو انصاری صحابی نے عرض کیا اے میرے بھائی عبداللہ بن عمرو بن عاص، 2 عمل ہیں جو میں اپنے دل سے کرتا ہوں، ماشاءاللہ، ما لأحد من المسلمین غشا ولا احسد علیہ۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے ساتھ کھوٹ نہیں کیا، برا نہیں سوچا، کسی کے ساتھ کوئی ملاوٹ والا معاملہ نہیں رکھا، میں ہر مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو کر ملتا ہوں، کھڑا ہو کر زندگی گزارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جسے اللہ نے دیا ہے میرے پاس نہیں ہے تو میں نے کبھی اس پہ حسد بھی نہیں کیا، میرا دل حسد سے پاک ہے، میرا دل کھوٹ سے پاک ہے، میرا دل ملاوٹ سے پاک ہے، اور تو کچھ جانتا نہیں، بس یہ 2 عمل ہیں جو میں کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں یقیناً سچا ہے تو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جو میرا امتی اس بات کی ضمانت دے کہ اس کا دل حسد سے پاک ہے، اس کا دل کھوٹ سے پاک ہے، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس عمل میں جو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جس چیز نے مجبور کیا ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس میں سب سے اہم بات قبلہ جو ضروری ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، جس زاویے سے ہم تربیت کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس چیز کا اثر ہمیں اپنی شخصیت میں نظر آنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ان لوگوں کی سرزنش کی گئی ہے جو لوگ کہتے تو ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عمراء ایسے تھے جو زبان سے تو بہت کچھ کہہ دیتے تھے لیکن عمل ان کا اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً یہ چیز ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو جھوٹ سے روک رہے ہیں تو خود پہلے جھوٹ سے رکیں۔ اگر ہم کسی کو رزق حلال کی تربیت دے رہے ہیں تو پہلے خود بھی ہم رزق حلال کھائیں، کھلائیں، کمائیں۔ تو اس میں میری ایک گزارش ہے، سوال یہ ہے کہ ہم عصر حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی استاد اپنے کسی طالب علم کو، کسی اسٹوڈنٹ کو وہ کوئی ہنر سکھاتا ہے تو وہ تو سیکھ جاتا ہے، والدین اپنے بچوں کو اگر کوئی بزنس سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، بزنس کی چلانے کی، دکان کاروبار کو چلانے کی جو تربیت دی جاتی ہے وہ تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن اخلاقی بنیادیں بہت کمزور ہیں۔ اخلاقی تربیت کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے کاروبار لین دین میں پیش آنا ہے، آپ نے لین دین کیسے کرنا ہے، اسی طرح کاروبار کے اندر آپ نے سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کرنی، اسی طرح کاروبار سے ہٹ کر دیگر بنیادوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات قائم کرنے ہیں، معاشرتی جو ضابطے ہیں ان کا کس طرح خیال رکھنا ہے،
اخلاقی تربیت کا عصر حاضر میں فقدان پایا جا رہا ہے، جی بے شک۔ اس کے کچھ اسباب اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر مختصراً ارشاد فرمائیں۔ جی، سب سے اہم جو بات ہے نا، جیسے کسی تھنکر کا، عارف کا ایک فرمان ہے کہ شخصیت زبان سے نہیں بنتی، آنکھوں سے بنتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بچہ آپ کا، آپ کی تربیت میں آنے والا، آپ سے تربیت پانے والا، وہ آپ کی زبان سے نکلے کلمات کو، الفاظ کو اس وقت قبول کرے گا جب اس کے مطابق اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ آج یہ جو سارے آپ نے اسباب ارشاد فرمائے ہیں، ان سب کے پیچھے کیا چیز پس منظر ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں اپنے ماتحت کو، بالکل بہت کچھ سکھا رہے ہیں، لیکن جو آنکھیں اس کی دیکھ رہی ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں تو یہ بات پھیل چکی ہے کہ جیسے سیکھا ہے ویسے سکھائیں گے۔ واہ واہ، بالکل جیسے سیکھا ہے ویسے سکھائیں گے، تو پھر اس سے کیا امید رکھیں کہ یہ اخلاقی جو ضروریات ہیں ان کو یہ پورا کرے گا؟ جی۔ تو سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری تربیت تمہارے ماتحت پر اثر اس وقت ہوگی جب تمہارا اپنا فعل اپنے قول کے مطابق ہوگا۔ قول و فعل میں جہاں تضاد پا جائے گا وہاں تربیت ختم ہو جائے گی، وہ اٹھ جائے گی، تو وہاں وہ تعلیم ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تعلیم تو آپ نے دے دی، آج درسگاہوں کا بہتاج ہے، آج خانقاہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ غزالی اور رازی جیسی شخصیات آج کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ جو ہمارا مربی موجود ہے وہ اس کو نظام تربیت کے جو اہم امور ہیں ان پہ غور کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو تدارک کے طور پر ان چیزوں پر غور کرنا یہ ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس میں کم از کم ہمارے ایک محلے کے اندر ایک ایسا تربیتی سنٹر ہو، بالکل صحیح ہے، جس میں جا کر ہم ہر عمر کے طبقے کا افراد، ہر عمر سے تعلق رکھنے والا بچہ ہے، جوان ہے، عمر کے جس حصے میں پہنچا ہوا ہے، اسے اس کی ضرورت کے مطابق اس کی وہاں تسلی ہو، تشفی ہو، اس کے مسائل کا حل اسے ملے۔ تو یہ جہاں موجود ہیں وہاں نتیجہ بھی پایا جا رہا ہے، وہاں اخلاقی تربیت بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے، جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور جب انسان یہ تصور بٹھا لیتا ہے، حضرت فخر الافاضل صدر الاماثل سیدی حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات میں ایک خوبصورت واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ مفتی اعظم مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شامل درس تھے، تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا جو درس کی تکمیل کے بعد اکثر بازار چلا جایا کرتا تھا۔ صحیح ہے۔ وہ وقت اپنا وہاں گزار کے آ جاتا، پھر درس کا وقت ہوتا تو پھر آ کے بیٹھ جاتا۔ تو استاد گرامی کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا گیا کہ جی اس طرح یہ بچہ غفلت کا شکار ہو رہا ہے، اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو آپ اسے کسی طرح تعلیم فرمائیں، تربیت فرمائیں۔ فرمایا دوسرے دن آپ نے اس کو کھڑا کیا، طالب علم کو کھڑا کیا اور کہا، ارشاد فرمایا کہ جس بازار میں تم جانتے ہو، صبح کے دن اس بازار کے اندر جتنی اینٹیں لگی ہیں وہ ساری گن کے آ کے مجھے بتا دینا۔ صحیح ہے، یہ تمہارا سبق ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں حضرت، میں کیسے گنوں گا؟ فرمایا جو عمل ہے ہی لا یعنی جس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں، پھر تو وہ کیوں کرتا ہے؟ واہ واہ سبحان۔ اس کے بعد پھر وہ رک گیا اور پھر اپنی پوری توجہ اس نے تعلیم کی طرف دی۔ تو ہمیں انداز ایسا اپنانا چاہیے جس سے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ سن رہا ہے، مربی کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جائیں، وہ ہماری زبان سے زیادہ ہمیں دیکھ کر اس کے دل کو عمل سے وہ مطمئن ہو۔ جی ماشاءاللہ، بہت سارا شکریہ۔ ناظرین، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کا یہ عنوان اپنی اہمیت کے لحاظ سے انتہائی اہم تھا، انتہائی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی، بڑی مدلل اور تفصیل کے ساتھ جو اصلاح کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف مراحل ہیں، اور اصلاح کرنے والے مربی کے کیا اصول ضابطے ہونے چاہیے، وہ خود کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، اور تربیت کس مقام پہ کی جائے، کس جگہ پہ کی جائے، کس جگہ پہ محتاط انداز اپنایا جائے،
اور اسی طرح ہمارے جو صالحین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کی اصلاح کا انداز کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اس پر مفتی محمد زمان سعیدی صاحب نے انتہائی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی۔ میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اختتامی کلمات میں ان سے کروں گا کہ آج 13 رمضان المبارک ہے، اور جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے جو بانی تھے شہید اہل سنت مولانا الشاہ محمد عبد القادر قادری رضوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا 14 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے، آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج ابھی نماز عصر کے بعد ابھی آپ کے مزار شریف کو غسل دیا جائے گا، چادر پوشی کا اہتمام کیا جائے گا، اور آج ہی مغرب کے بعد، آج 13 رمضان مغرب کے بعد، مغرب سے لے کے فجر کی نماز تک آپ کے مزار اقدس پہ شبینہ قرآن کا اہتمام ہوگا۔ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی۔ بعد از نماز فجر آپ کی مزار پہ درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد کل 14 رمضان المبارک کو انشاءاللہ العزیز آپ کے مزار اقدس پہ آپ کے عرس مبارک کی آخری نشست ہوگی، جس میں چیئرمین جامعہ قادریہ رضویہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری جس کی صدارت کریں گے، اور آپ کے جو تلامذہ ہیں، آپ کے جو جامعہ قادریہ رضویہ کے فاضلین ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ کثیر تعداد میں شرکت کریں گے۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہ جو بآسانی قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، وہ اس عرس مبارک کی تقریب میں لازماً شریک ہوں۔ بالخصوص جامعہ قادریہ رضویہ کے جتنے بھی ہونہار فضلاء ہیں جو قرب و جوار میں رہتے ہیں، وہ اس عرس مبارک کی تقریب میں لازمی حاضر ہوں، اور اس تقریب میں حاضر ہوتے ہوئے وہ قرآن پاک کی تلاوت، درود و سلام، ذکر و اوراد اور مختلف ایسے تحائف لے کر حاضر ہوں۔ اور بالخصوص یہ خصوصی طور پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کرونا کی وبا جو کہ انتہا کی طرف جا رہی ہے، اور بہت زیادہ اموات جس کے سبب ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے عرس مبارک کی تقریب میں کرونا SOPs جو تعبیر کی جو ترتیب دیے گئے ہیں، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ العزیز عرس مبارک کی تقریب آج ابھی شروع ہوئی چاہتی ہے، اور کل اسی وقت تک یہ آخری تقریب جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ایوب عوان کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و نگہبان۔